اس پر بات کرنے کے لیے وزیر مذہبی امور ہی مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہوں گی مفتی عبدالشکور صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کرن خیریت ہے؟ اللہ خوش رکھے. الحمدللہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ سر. یہ عادت سے 200 افراد اور خاص کر آپ کے عملے کے 35 افراد یہ بھی ماشاءاللہ حج پر جا رہے ہیں. اس پر تو بڑی خاصی تنقید ہو رہی ہے سر. وزیر اعظم نے وضاحت طلب کی ہے, جواب دے دیا آپ نے؟ مطمئن ہو گئے وزیر اعظم صاحب؟ محترمہ, اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ تحقیق بعد میں کرتے ہیں اور پروپیگنڈا پہلے کرتے ہیں. حقائق سے منہ چرانے کے لیے کم از کم میرے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی کافی ہے. یہ عجیب بات ہے. وہ کہتے 200 لوگ مفت حج پہ لے جاتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ ذمہ دار ہونے کے باوجود غیر ذمہ دار باتیں کر رہے ہیں. وزارت مذہبی امور آج اس سال قائم نہیں ہوا. اس وزارت کے پرانی تاریخ اٹھائے حجاج کی خدمت کے لیے وہ ہر سال وزارت سے لوگوں کو اس سے زیادہ تعداد میں بیچتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی بیچتے ہیں. اس کو معاونین حجاج کہتے ہیں اور یہ معاونین حجاج میں سے وزارت کا حصہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ یہ وزارت کو براہ راست جواب دہ ہوتا ہے. اور آپ یاد رکھو, تاریخ بھی اٹھا لو, عموماً جو بعض بڑے بڑے آفیسر دوسرے محکموں سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کا نام قرآن اندازی میں نکل کر اس کو بھیج دو, ہم ان کو مجبوراً بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہ محکمے بھیج دیتے ہیں. لیکن وہ جب وہاں جا کر پھر وہ میں نے جب پوچھا ہے پہلے ادوار میں تو لوگ ہماری وزارت نے اور اسی طرح دوسرے لوگوں سے جو حج کے ساتھ ان کا واسطہ ہے ان سے بھی میں نے پوچھا ہے کہ پھر وہ لوگ چپ جاتے ہیں, نہ حجاج کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ وہاں جو ہیں وہ مزے اڑاتے ہیں. اچھا سر, یہ جو ڈرائیورز ہیں, سرکاری یہ گن پیسوں مین, کے ذریعے ہاں جی شکور صاحب, ڈرائیورز, گن مین, باورچی, سر یہ آپ کے ذاتی ملازم ہیں یا یہ سرکاری پے رول پر ہیں سر؟ ان کا پرپس کیا ہوگا وہاں پر؟ میں بتاتا ہوں, میں بات بتا دوں, کرن میں بتا دو بات. میرا کوئی ذاتی نوکر نہیں ہے, یاد رکھو. میرے جو میں نے بن گیا اس کے بعد پولیس نے وہاں مقامی طور پر 1-2 پولیس گن مین دیے تھے. وہ پولیس گن مین بھی جو میرے ذاتی طور پر میری علاقے کے ہیں ان کو بھی میں نے اس میں شامل نہیں کیے, جھوٹ بولتے ہیں. اور یاد رکھو میں نے جو شامل کیے اسی وزارت کے وہ لوگ ہیں جو اسی وزارت کے نوکر ہے اور اسی وزارت کے لوگوں کو ہم نے معاونین حج میں شامل کیے ہیں. کون ہے جو میرا ذاتی گارڈ ہے؟ اس کا نام تو آپ بتا سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ میرا ذاتی گارڈ ہے. میرا کوئی ذاتی گارڈ اس میں نہیں ہے, میرا کوئی ذاتی نوکر اس میں نہیں ہے. وہ وزارت حج کے سرکاری وہ نوکر ہے جو پہلے بھی جاتے تھے. عبدالشکور صاحب آپ اسی لیے ساتھ موجود ہیں سر. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس بات کی بڑا واضح طور پر وضاحت دے دی ہے. اگر یہ بات ہو بھی رہی ہے, اگر ایسی اطلاعات کوئی سرکولیٹ ہو بھی رہی ہیں تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے اسکرین پر. اچھا سر, اب یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ یہ فلاحی عملہ ہے, تو کیا بہتر نہیں تھا سر کہ اس عملے میں بجائے اس کے کہ ڈرائیورز ہوتے, بجائے اس کے کہ باورچی ہوتے, طبی عملہ ہوتا سر, ڈاکٹرز ہوتے, ریسکیو عملے کو شامل کر لیا جاتا جنہیں اس کام کا تجربہ بھی ہے سر؟ ہاں اچھی بات ہے. آپ کو تو اندازہ نہیں میرے خیال میں, آپ اس معاملے میں آپ کو پتہ نہیں. ہم میڈیکل مشن تو پہلے بیچ چکے ہیں اور وہ ڈاکٹر جو ہیں اس میں بالکل خواتین ڈاکٹر بھی شامل ہیں, مرد ڈاکٹر بھی شامل ہیں. حجاج کی خدمت کے لیے ان کو سلیکٹ کیے. ہماری وزارت میں کوئی ڈاکٹر نہیں, یہی پم سے بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح مختلف اسپتالوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. اس میں ہمارے جو حج ڈائریکٹریٹ ہوتے ہیں
ان کا پرانا تجربہ ہوتا ہے, اسی تجربے کی بنیاد پر ایک کور کمیٹی بھی وہ بناتے ہیں, اس میں ریپیٹر ہوتے ہیں تاکہ ان کا تجربہ ہو. ہمارے جو اس کے منتظمین ہیں سارے جو ہیں وہ ایک تحقیق کر کے بھیج دیتے ہیں.